اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ حضور والا حضرت داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری دنیا کی سیاحت کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے مرشد کے ہمراہ آذربائیجان کے علاقہ سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 2-3 گدڑی پوش فقراء ایک گندم کے کھلیان پر اپنے خرقے کے دامن پھیلائے کھڑے ہیں تاکہ کاشتکار اس میں گندم ڈال دیں۔ مرشد کی نگاہ ان پر پڑی تو پکار اٹھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ میں نے کہا حضور، یہ لوگ کیوں اس مصیبت میں گرفتار ہوئے اور مخلوق کے لیے باعث ذلت بنے؟ آپ نے فرمایا، ان کے پیروں کو مرید بڑھانے کا ہرس ہے، انہیں متاع دنیا جمع کرنے کی لالچ ہے، اور ہرس کوئی بھی ہو دوسری ہرس سے بہتر نہیں، اور بے حقیقت دعویٰ ہوس پروری نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے احمد سرخسی جو کہ ماورل نہر میں میرے دوست تھے پوچھا کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس نے تمہیں توبہ کی طرف مائل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں سرخس کے جنگل میں مقیم تھا، میرا اونٹ بھی میرے ساتھ تھا۔ میرا یہ طریقہ تھا کہ میں اکثر اپنی روٹی حاجت مندوں کو دے دیا کرتا تھا اور خود فاقہ سے رہتا۔ اس دوران ایک دفعہ ایک شیر آیا، اس نے میرے اونٹ کو مار ڈالا اور کھایا نہیں بلکہ اونچی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور زور زور سے دھاڑنے لگا۔ اس کے دھاڑنے کی آواز سن کر جنگل کے درندے اونٹ کے پاس جمع ہو گئے اور اسے چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ جب وہ چلے گئے تو شیر نیچے اترا، ابھی وہ شکار کے قریب پہنچا نہیں تھا کہ سامنے سے ایک لنگڑی لومڑی نمودار ہوئی۔ اس کو دیکھ کر شیر پھر واپس چلا آیا تاکہ لومڑی بے خوف ہو کر کھا سکے۔ لومڑی کے جانے کے بعد شیر اونٹ کے پاس آیا اور تھوڑا سا گوشت کھا کر چل دیا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو مجھے مخاطب کر کے رکت امیز لہجے میں کہنے لگا کہ اے احمد، پیٹ بھرنے والی اشیاء کا اثار کر دینا، دے دینا تو درندوں اور چپایوں کا طریقہ ہے۔ انسان کی ہمت عالی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اس سے بلند چیز یعنی اپنی جان بھائیوں کی بہبود کے لیے، ان کی خدمت کے لیے قربان کر دے۔ یہ دیکھ کر میں نے دنیا داری کے علائق چھوڑ کر بندگان خدا کی خدمت اور عبادت الہی کے لیے خود کو وقف کر دیا، اور یہی واقعہ میری توبہ کا باعث بھی بنا۔ بالکل اسی طرح حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی صحت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک پہاڑی علاقے میں گھوم رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ غار میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے ارد گرد بہت سارے جنگلی جانور جن میں شیر اور دوسرے درندے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں ان کی جانب بڑھا تو درندے وہاں سے بھاگنے کی بجائے وہیں بیٹھے رہے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے اپنی عبادت ختم کی اور میری جانب متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، اے بندہ خدا، تو کون ہے؟ کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ کسی بھی انسان کو دیکھ کر یہ جانور یا تو اسے پھاڑ نہ کھائیں یا پھر بھاگ نہ جائیں۔ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، بتا تو کون ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ میں علی حجویری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں آپ کے بارے میں بتایا گیا تھا اور میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ اس طرح ایک ولی دوسرے ولی اللہ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ولی اللہ کہنے لگا کہ جب تک مخلوق کی محبت تیرے دل سے نکل نہ جائے، جیسا کہ شرک تیرے دل سے نکل گیا اسی طرح محبت بھی نکل جائے۔ میں نے کہا یہ بات تو مجھ پر بہت سخت ہے۔ فرمایا مگر عارفوں پر یہ بات بہت ہی آسان ہے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔